دوسرے لوگ کبھی تو کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، اور کبھی کہتے ہیں یہ کیچوے کی شکل میں تھا۔ یہ سرگردانی کا عالم ہے۔ بیماری میں جب آدمی سرگردان ہو تو وہ کمزور باتیں کرتا ہے، بہکی بہکی باتیں۔ وہی کے مذاہب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ انسان کی شکل کبھی غیر انسان تھی، اور قرآن کریم نے ان کو جو سزائیں ذکر کی ہے برے اعمال کے بعد، تو فرمایا ثم رددناہ اسفل السافلین۔ یہ اسفل السافلین یا درک اسفل کی جو سزائیں ہیں یہ بعد میں مقرر ہے۔ پہلے کوئی دور ایسا گزرا ہے، یہ خلاف عقل اور خلاف روایت۔ پہلا انسان اور پہلا نبی وہ آدم علیہ السلام۔ بعض معتزلہ اور بعض خوارج اور مرزائیوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے، لیکن یہ خیال کتاب و سنت کی روشنی میں غلط ہے۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ جو خطاب ہوا ہے، جو ان کے شرائف بیان ہوئے ہیں، اور انہیں مسجود ملائکہ بنایا گیا ہے، یہ ان کی نبوت اور رسالت تکوینی ان کے ادلہ ہے۔ اسلامی عقائد کے مطابق پہلا انسان اور پہلا نبی وہ آدم علیہ السلام، اور انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی قسم کی نبوت اور رسالت باقی نہیں ہے۔ البتہ ایک پیغمبر جماعت انبیاء میں سے جن کی دعا قبول ہوئی ہے اور شرف امت محمد کے حصول کے طور پر وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ کہ وہ انسان تھے، یہ عقیدہ کہ بغیر مس بشر کے بطن مریم سے پیدا ہوئے، یہ عقیدہ کہ وہ خدا کے پیغمبر و رسولا الی بنی اسرائیل تھے، اور یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ وہ عنصری موت مرے نہیں ہیں، بلکہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں اور قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے، اور وہ اس امت کے اعلیٰ اور وفادار جرنیل ہوں گے۔ جرنیل تو اب بھی ہیں لیکن کمزور ہے، وہ اپنے حق میں کم اور دوسروں کا کام زیادہ کرتا ہے۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ جہاد کس کو کہتے ہیں اور دہشت گردی کس کو کہتے ہیں۔ ایک عرصے تک کہتا رہا کہ جہاد اور دہشت گردی میں بہت فرق ہے۔ اب جب ان کے آقاؤں کا دباؤ بڑھ گیا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، انہی مجاہدین میں دہشت گرد بھی ہے، معاذ اللہ واستغفر اللہ۔ جہاد تو امت محمدیہ کا طرۂ امتیاز ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الجہاد معاذ منذ بعثنی اللہ لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل حتی یقاتل آخر هذه الامہ الدجال۔ یہ جہاد رہے گا اگر روئے زمین عدل سے بھر جائے تب بھی جہاد کی ضرورت رہے گی، اور اگر روئے زمین میں ظلم و ستم پھیل جائے تب بھی جہاد کی ضرورت ہے۔ جہاد مار دھاڑ کو نہیں کہتے، جہاد اعلاء کلمت اللہ اور قمع باطل کی کوشش اور تدبیر کو کہتے ہیں۔
سورۃ فرقان کی آیت وجاہدہم بہ جہادا کبیرا بے اتفاق مفسرین یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ صبر اور عفو کی زندگی گزار رہے تھے، بالفعل جہاد نہیں تھا۔ مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد دوسرے سال بدر مشروع ہوا ہے اور جہاد کی اجازت آئی ہے، اور پھر بدر سے شروع ہو کر تبوک پر جا کر غزوات مکمل ہوئے۔ آیت نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں اور جہاد بالفعل نہیں تھا، تو علماء لکھتے ہیں جہاد کی تیاری کرنا بھی جہاد ہے، جہاد کے لیے ماحول سوچنا یہ بھی جہاد ہے، جہاد کے لیے خاموشی اختیار کرنا یہ بھی جہاد ہے، حکمت عملی مصلحت ہے۔ 13 سال تک پیغمبر نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور کعبۃ اللہ اور مکے پر مشرکین کا تسلط تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ قرآن کریم سورہ علق کے اندر مضمون موجود ہے، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کہ حضرت کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ اور بخاری میں ابن مسعود کا قول موجود ہے، ہم سب کمزور تھے اور ہماری استطاعت نہیں تھی کہ ہم حرم شریف میں نماز پڑھ لیں، حتی اسلم عمر، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے اور ہم سب قوی ہو گئے۔ وہ 13 سال جو حضرت نے اور صحابہ نے مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں وہ بھی جہاد کی زندگی ہے، مدینہ منورہ کی زندگی کے لیے تیاری فرمائی جا رہی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ہتھیار اور اسلحہ موجود نہ ہو ان کے موجود ہونے تک انتظار کرنا یہ بھی جہاد ہی کا مرحلہ ہے۔ جیسے مسلمان بادشاہوں نے ایک عرصے تک غفلت کی اور ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر کفار نے جدید ہتھیار بنائے ہیں، حالانکہ ہمارے پیغمبر پر جب آیت نازل ہوئی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تو صحابہ نے پوچھا مَل قُوَّةُ، ہر قوت کیا ہے؟ قال هو الرمی، فرمایا یہ تو رمی ہے، دور سے مارنا ہے۔ محدثین کو یا مفسرین کو اگر اور کوئی چیز نہیں ملی اور انہوں نے سہم اور سہام اور تیر کے پھینکنے کو کہا ہے تو یہ ان کا ایک عذر تھا۔ جب سواریوں کا ذکر ہوتا تھا تو لوگ گھوڑے اور اونٹ، خچر اور گدھے کو ذکر کرتے تھے، سائیکل اور موٹر سائیکل، کار اور ٹرک، بس اور ریل گاڑی، ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز کا ذکر نہیں کرتے تھے، اس کا وجود نہیں تھا۔ لیکن ذکر نہ کرنا یہ دلیل عدم وجود کی نہیں ہے۔ محدثین کے ہاں بھی ایک قاعدہ ہے، عدم ذکر الشیء لیس بدلیل لعدم وجود الشیء۔ کبھی کبھی ایک چیز بتدریج موجود ہوتی ہے، اور یہ طویل مبحث ہے، ایسے ہزاروں اور لاکھوں مسائل ہیں جن کا وجود وقت کے ساتھ پیدا ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، آپ حجۃ الوداع میں خطبہ دے رہے تھے، 1.25 لاکھ صحابہ تو معروفین تھے، اس سے بڑی تعداد اور حضرات کی موجود تھی۔
اتفاق سے حضرت انس کو خیمہ سب سے اخیر میں ملا تھا، اور انس کہتے ہیں کہ حضرت ایسا خطبے دے دیتے فَكَأَنَّمَا يُخَاطِبُنِي، جس سے مجھے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا معجزہ ہے، آواز دور تک جاتی تھی۔ اب وہ ضرورت لاؤڈ سپیکر نے پوری کی، دیگر آلات نے پوری کی۔ شاطبی غرناطی نے اپنی کتاب موافقات میں نقل کیا ہے کہ جو ضرورت نبی کی وحی سے اور معجزے کے طور پر پوری ہو جائے اور وہ مخصوصات کے قبیل میں سے نہ ہو، جیسے معراج پر جانا، قرآن کریم کا نازل ہونا، یہ مخصوصات ہے۔ ایک ایسا وصف جو نبی کو بطور اعجاز کے ملے اور وہ مخصوصات کے قبیل میں سے نہ ہو، امت مادے، محنت اور مشقت کے ذریعے اس کو حاصل کر سکتی ہے۔ اس کا ذکر میں نے پیغام مسرت میں بھی کیا ہے۔ اب ان کو یہ بھی تکلیف ہونے لگی کہ جی مولویوں کے پاس لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے، اس کی آواز دور تک جاتی ہے، لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ کچھ نقصان اپنوں نے کیا تھا اور انہوں نے کہا دور کا اور قریب کا اور باہر کا اور اندر کا، اسی کو لے کر کے انہوں نے ان کے خلاف استعمال کیا ہے۔ اس عاجز نے 10 سال 15 سال پہلے اس موضوع پر ایک رسالہ لکھا ہے، اس میں لاؤڈ سپیکر کے مسئلے کی شرعی حیثیت پر کلام کیا گیا اور یہ واضح کیا گیا کہ لاؤڈ سپیکر کی آواز دور تک جا سکتی ہے، اس پر پابندی لگانا شرعاً، قانوناً اور فن اخلاقاً غلط ہے۔ وہ کتاب موجود ہے، وہ چھپی ہوئی ہے اور عام دنیا میں بٹی ہوئی ہے، پیغام مسرت۔ اور وقت کے مقتدر فقیہ اور علی الاطلاق مفتی اعظم، حدیث اور اسلامی علوم کے عظیم اسکالر، ہمارے استاد حضرت اقدس مولانا مفتی ولی حسن صاحب کی تقریر اور تصدیق دونوں اس کو حاصل ہے۔ بہرحال یہ بھی معجزات میں سے ہے۔